بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بینکنگ کورس کے معاملات اور بینکنگ کورس کے بارے میں اور بینک سے گاڑی واپس لینا اگر وہ آپ سے چھین لے، اگر ایک دو انسٹالمنٹس یا آپ نہ دے سکیں تو اس کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، آج ہم بینکنگ کورس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جان لیں کہ بینکنگ کورس ہوتی کیا ہے، ان کے کیا کام ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں، ان میں کون سے معاملہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان کو ہم لوگ جانیں گے۔ بینکنگ کورس ایسی عدالتیں ہوتی ہیں جہاں بینک پرائیویٹ پارٹی پر کیس کر سکتا ہے اور پرائیویٹ پارٹی بینک پر کیس کر سکتی ہے۔ جو معاملات یعنی کہ کیسز بینکنگ کورس میں چلتے ہیں، ان کی لسٹ یہ ہے۔ نمبر 1، بینک سے قرضہ لینا اور اس کی اقساط ادا نہ کرنا۔ نمبر 2، بینک سے گاڑی لینا قسطوں پر اور بینک آپ سے گاڑی واپس لے لیتا ہے۔ بینک سے گاڑی واپس لینے کے لیے عدالت سے اسٹے آرڈر لینا کہ گاڑی واپس مل جائے اور آپ اسے بیچ سکیں۔ نمبر 3، بعض اوقات بینک کسی کو ڈیفالٹر کر دیتا ہے تو ایسے میں بینک سے NOC اور دوسرے کاغذات اسی بینک سے لینے کے معاملات۔ نمبر 4، کریڈٹ کارڈ کے مسئلے وغیرہ۔ اس طرح کے اور بہت سے کیسز ہیں۔ ناظرین، اس میں ہم لوگ جو سب سے اہم بات ڈسکس کریں گے وہ ہے جو بندے بینک سے گاڑیاں لے لیتے ہیں اور وہ ایک دو قسطیں ادا نہ کر سکیں تو بینک ان سے گاڑی چھین لیتا ہے، اس کے لینے کا طریقہ کار ڈسکس۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، ہم لوگ بینک سے گاڑی واپس لینے کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سے لوگ بینک سے انسٹالمنٹ پر بینک سے گاڑی لے لیتے ہیں اور اگر 2 سے 3 اقساط نہ دی جائیں تو بینک گاڑی چھین لیتا ہے، اور اگر فوری اس پر سٹے نہ لگوایا جائے تو وہ بینک اس کو نیلام کر دیتا ہے اور خریدار کی ڈاؤن پیمنٹ اور بہت سی رقم برباد ہو جاتی ہے۔ بینک سے گاڑی چھڑوانے کے لیے جن کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ملکیت کا ثبوت، رجسٹریشن بک کی کاپی اگر ہو تو۔ نمبر 2، اقساط کی رسیدیں اگر موجود ہوں تو، یا قسطیں وغیرہ آپ نے ادا کی ہیں کر رہے ہیں وہ۔ نمبر 3، دوسرے کاغذات جو بینک کی طرف سے پاس ہیں آپ کے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں، جو بھی کاغذات موجود ہوں جن سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے بینک سے گاڑی لی تھی، وہی کاغذات لے کر آپ کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن گاڑی پکڑی جانے کے فوراً بعد، یعنی کہ جب بینک آپ سے گاڑی واپس لے لیتا ہے، فوراً بعد اس میں آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کیونکہ دیر کی صورت میں جو بینک ہے گاڑی کو نیلام کر دے گا۔ گاڑی پر اسٹے آرڈر لگوانا، اب اس کو ڈسکس کر لیں۔ گاڑی پکڑے جانے کے فوراً بعد آپ کو بینکنگ کورٹ میں پٹیشن دائر کر دینی چاہیے، جس میں آپ کو اسی دن یا اگلے دن عدالت کی طرف سے متعلقہ بینک کے خلاف اسٹے آرڈر جاری کر دیا جائے گا۔ گاڑی بینک سے واپس لینا، اس کے طریقہ کار کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، گاڑی کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو فوراً اس کی کاپی متعلقہ بینک میں بذریعہ عدالت یا خود بھی دینی چاہیے تاکہ بینک گاڑی کو نیلام کرنے سے باز رہے۔ ناظرین، اخبارات میں اشتہار لگوانا، اب اس کا ایک پروسیجر ہے۔ اس کے بعد اخبارات میں اشتہار لگوانے کا مرحلہ آتا ہے جو کہ آپ کو فوراً کروا دینا چاہیے، ورنہ آپ کی گاڑی ملنے میں دیر ہو جائے گی۔ تمام نوٹسز آپ کو 1-2 دن میں کروا دینے چاہیے تاکہ بینک معاملے کو یعنی کہ کیس کو طول نہ دے سکے۔ آخرکار بینک کو 1 ماہ سے پہلے آپ کے کیس کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی جواب کے بعد آپ عدالت سے اپنی ڈیفالٹ اقساط جو 3 انسٹالمنٹس ہوتی ہیں ادا کرنے اور جرمانہ ادا کرنے کی درخواست کر کے گاڑی واپس لے سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا دن آپ کا خیر و عافیت سے گزرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔